یونان دیو ملائی کہانیوں کی وہ سرزمین جہاں پر قسم قسم کے دیوی دیوتاؤں اور عجیب و غریب مخلوقات کے افسانے مشہور ہوئے۔ بدترین شرک میں ملوث ہونے کے باوجود انہیں تاریخ کی سب سے ذہین ترین تہذیب کیوں کہا جاتا ہے؟ یونان میں کس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آج ہم پراسرار اور سب سے قدیم تہذیب یونان کے بارے میں بیان کریں گے۔ یونان 2000 سال قبل مسیح سے 150 سال قبل مسیح وجود رکھنے والی ایک عظیم تہذیب ہے جو جنوب مشرقی یورپ، جزیرہ روم، بلغاریہ اور موجودہ ترکی کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مسلم مورخین یوآن نامی شخص کو یونان کا جد امجد کہا جاتا ہے جس نے ملک یونان کو آباد کیا تھا۔ یونان دراصل یوآن کا ہی دوسرا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کا بیٹا تھا۔ قدیم یونان میں آبادی کے آثار 7000 سال قبل مسیح سے پہلے کے ملتے ہیں۔ اس دور میں یونانی لوگ چھوٹے چھوٹے کھیتی باڑی والے دیہاتوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ دیہات بڑے ہونے لگے اور تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے حکومتیں تیار کی اور ترقی یافتہ شہر آباد کیے۔ ان تمام شہری علاقوں میں دیوتاؤں اور دیویوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ الگ الگ علاقوں میں مختلف دیوی دیوتاؤں کو رکھا جاتا اور ان کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے لیے عالیشان مندر بنائے جاتے تھے جن میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ کچھ لوگ خود کو دیوتاؤں کی نسل سے قرار دیتے تھے اور شہر کے حاکم بن جاتے تھے۔ ان تمام شہروں میں سب سے ترقی یافتہ شہر اسپارٹا اور ایتھنز تھا جو قدیم یونان کا مرکز مانا جاتا ہے۔ 750 قبل مسیح تک یونان کی قدیم سلطنت بحر روم کے تمام جزیرے، مغربی یورپ، اٹلی اور شمالی افریقہ تک پھیلے ہوئے تھے جن میں 1500 سے زیادہ شہر آباد تھے۔ ماہرین کے مطابق قدیم یونان کے لوگ پیشے کے اعتبار سے کاشتکار تھے۔ یہ عموماً قدرتی چیزوں میں ہی روحانیت تلاش کیا کرتے تھے۔ ان کے نظریات کے مطابق سورج، پہاڑ، درخت اور مختلف چیزیں خدا کی ہی دی ہوئی یا پھر خدا کا ہی روپ تھے۔ ان کے مطابق یہ قدرتی چیزیں انسانوں کا روپ حاصل کر کے انسانوں کے بیچ زندگی گزار رہی ہیں اور گزار سکتی ہیں۔ لہٰذا اس نظریے کے بنیاد پر یونان میں انسان نما دیوتا تصور سامنے آیا۔ قدیم یونان کے شاعروں نے اپنی شاعری کے ذریعے ان دیوتاؤں کی مختلف کہانیاں اور خصوصیات پیش کی اور دیو ملائی اور لوک کہانیوں کو گریک مائتھولوجی یا یونانی اساطیر کہا جاتا ہے۔ اس مائتھولوجی میں تاریخ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ عصر خداوندی، دوسرا حصہ عصر بشر اور تیسرا حصہ عصر سرما کہلاتا ہے۔ عصر خداوندی اس کائنات کی تخلیق اور دیوی دیوتاؤں کا جنم اور ان کی زندگی کے متعلق بیان کرتی ہے۔ اس اثر میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح دیوتاؤں نے انسانوں کو جنم دیا اور کس طرح دیوتاؤں کے 3 بڑی نسل سے انسانوں کی پیدائش ہوئی۔ یعنی قدیم یونانی انسان دیوتاؤں کی نسل سے تصور کرتے تھے۔ ان دیوتاؤں میں سب سے زیادہ دیوتا اولمپس دیوتا مشہور ہوئے۔ عصر بشر کے دور میں دیوتاؤں اور انسانوں کے میل ملاپ کے افسانے ہیں جس میں دیوی دیوتاؤں نے انسانوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے۔ اور تیسرا حصہ یعنی عصر سرما کی تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں نے دیوتاؤں سے بغاوت کر دی مگر کچھ دیوتاؤں نے انسانوں کی مدد کی اور انسانوں نے اس دنیا پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس دور کی تاریخ تھوڑی واضح نظر آتی ہے جس میں ٹروئے کی جنگ قابل ذکر ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق ایک لمبے عرصے تک ٹائٹنس کے دیوتاؤں نے اس زمین پر حکومت کی جن میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے اور ایک وقت ایسا آیا جس پہ ٹائٹنس کی جگہ اولمپک دیوتاؤں نے ان کی جگہ لے لی جس میں آئیڈن اور زیوس نامی طاقتور ترین دیوتا بھی شامل ہیں۔ طاقتور ترین دیوتا بھی پیدا ہوئے جس نے ٹائٹن دیوتا سے جنگ کی۔ ٹائٹن دیوتا جنگ ہار گئے اور زیوس نے آسمانی تخت سنبھالا اور تمام دیوتاؤں کا بادشاہ بن گیا۔ اولمپک خاندان کے دیوتاؤں میں ہیرا، ایفریڈائٹ، پوسیڈن، ایتھینا اور اپولو مشہور دیوتا ہیں۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق یہ دیوتا مختلف کاموں پر مامور ہیں، یعنی رزق کے لیے الگ دیوتا، سفر اور تجارت کے لیے الگ دیوتا، صحت کے لیے مختلف دیوتا اور اسی طرح سورج، فصل، آگ، جنگ، حسن، خوبصورتی اور علم و ذہانت کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا موجود ہیں۔
قدیم یونان کے اساطیروں میں قدیم دیوی دیوتاؤں میں مختلف اقسام کے شیاطین اور انسان نما جانور کی کہانیاں بھی موجود ہیں، جن میں پروں والا گھوڑا پیگاسس، شیر عورت ایتھنکس، ایک آنکھ والا دیو یعنی سائیکلوپس، اور سانپ نما عورت میڈیوزا، اور پرندہ نما عورت ہاربیس، اور مختلف قسم کے ڈریگن شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم یونانی اساطیر کے قدیمی دیوی دیوتا اور مافوق الفطری کہانیاں محض عرفہ اور انسانوں کا خوب ساختہ عقیدہ ہے، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان اساطیر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زمانے قدیم سے ہی یونان بدترین شرک میں ملوث تھے، اور یہی شرک اور بت پرستی ان کی تہذیب اور وراثت تھی۔ البتہ ان اساطیر کے مطابق یہ علم ہوتا ہے کہ یونانیوں کا مذہبی ذہن کیسا تھا، محض وہ کس طرز زندگی کی راہ پر چل رہے تھے۔ قدیم یونانی اور آریہ قوموں نے جب تاریخ میں مشرق کی طرف حملہ کیا اور یہاں آ کر آباد ہوئے تو ایران اور بڑے صغیر کی قومیں بھی ان سے متاثر ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی ویدک تہذیب اور دیوی دیوتاؤں کی لکی کہانیاں بہت حد تک ان یونانی اساطیر کی ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ یونانیوں نے اپنی فوجی مہارت کی بنیاد پر نہ صرف پوری دنیا پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تھی، بلکہ انسانیت کو ارسطو اور پلیٹو جیسے فلسفی سے بھی نوازا تھا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم یونان میں روایتی مذاہب کے نہ کوئی ضابطہ تھا اور نہ کوئی مقدس کتاب اور نہ کوئی نبی یا پیغمبر، بلکہ یہ صرف دیوملائی عقیدوں کا مجموعہ تھا۔ لیکن کچھ مفکرین اور محققین اس بات سے انکار کرتے ہیں اور قدیم یونان کے کچھ مشہور شخصیات کو نبی قرار دیتے ہیں، جن میں سقراط سر فہرست ہے۔ سقراط کو قدیم یونان کا ایک عظیم فلسفی قرار دیا گیا ہے، جس میں سیاست اور طرز حکومت اور بتوں کے خلاف بغاوت کی تھی، اور یونان کے لوگوں کو حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا تھا۔ سقراط نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، وہ بلند کردار، حق پرست اور مفکر استاد تھا۔ سقراط نے عمر کے آخری حصے میں یونان کے تمام دیوتاؤں کا انکار کر دیا تھا، جس کے پاداش میں یونان کی عدالت میں ایتھنز کی عدالت میں 391 قبل مسیح میں اسے خودکشی کی موت کی سزا سنائی گئی، اور اس طرح سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے نظریات پر جان دے دی۔ سقراط کا فلسفہ توحید کے بے حد قریب نظر آتا ہے۔ سقراط کے متعلق تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھ پر فرشتے اترتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب اس کی قتل کی تاریخ مقرر ہوئی تھی تو ایک شاگرد نے سقراط سے کہا کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، تو اس پر سقراط نے کہا کہ مجھے فرشتوں نے بتایا ہے کہ تمہاری موت اس طرح واقع ہوگی، اس طرح میں موت سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں۔ افلاطون کے بقول سقراط خود لکھتا ہے کہ مجھے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بعض باتیں وحی کی جاتی ہیں اور میرے سامنے بعض اشیاء ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت لقمان کے نام سے جس عظیم الحکمت کا ذکر آیا ہے وہ دراصل سقراط ہے، لیکن چونکہ قرآن و حدیث یا کسی ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ملتی، لہٰذا اس نظریے پہ صرف قیاس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہو کہ سقراط اللہ کی طرف سے یونان پر بھیجا ہوا ایک نبی ہو، بہرحال حکمی طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یونان پر ایک کتاب اور نبی ضرور بھیجا گیا تھا جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئی، یا انہی دیوملائی کہانیوں کا حصہ بن کر رہ گئی۔